شام ہونے والی تھی اور میں بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ مالکن نے گھر کا سارا کام آج میرے ذمہ لگایا تھا۔ میں کافی زیادہ تھک چکی تھی، مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ آج مالکن آ کر پتہ نہیں میرا کیا حشر کریں گی، کیونکہ سندھ کے اس چھوٹے سے علاقے میں ہم نوکر جات کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے تو پورا پاکستان ہی واقف ہے۔ مگر شام کے 4 بجے گھنٹی بجنے پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے موجود بیگم صاحبہ کے ساتھ ایک برقعے پوش خاتون کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی تھی۔ اس برقع پوش خاتون کی وجہ سے مالکن بھی خاموش تھیں۔ میرے سامنے وہ ضرورت سے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ایسے لوگوں سے نظر بچا کر وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئیں جیسے وہ کہیں سے چوری کر کے آ رہی ہوں۔ مجھے ان کا یہ انداز بڑا عجیب سا لگا تھا۔ عموماً وہ ایسا رویہ نہیں رکھتی تھیں، پتہ نہیں کیوں آج ان کی بات انداز اور لہجہ ہی مختلف تھا۔ میں نے دیکھا کہ مالکن کے چہرے پر خوشی تھی، ایک عجیب سی خوشی۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ برقع پوش خاتون بھی ان کے ساتھ ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو برقع پوش خاتون نے اپنا برقع الٹ دیا اور جسے میں خاتون سمجھ رہی تھی وہ تو حقیقت میں 13 سے 14 سال کا لڑکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے مالکن کہ یہ لڑکا کون ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ میں نے اس لیے لایا ہے کہ تمہاری مدد کر سکے فوزیہ۔ تم پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہو مگر کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تمہیں تو پتہ ہے اس بنگلے میں صرف خاتون ملازماؤں کو ہی جگہ دی جاتی ہے، مگر مجھے عورتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس بات کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ تم پرانی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اسی وجہ سے میں اس لڑکے کو لے کر آئی ہوں۔ یہ بھی ہمارا پرانے وفادار ملازم کا بیٹا ہے اور تم ابھی اس کے ساتھ کام کرو گی تو تم مجھے دعائیں دو گی۔ یہ بہت ہی ہونہار لڑکا ہے، اس کا نام اسلم ہے۔ یہ تمہارے ساتھ آئندہ کے بعد گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کیا کرے گا۔ فی الحال یہ تھکا ہوا ہے، تم جا کر اس کے لیے کچھ پانی وغیرہ کا بندوبست کرو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مالکن میرے لیے ایک نوکر لے آئی ہیں جو میرے ساتھ مدد کر سکے، مگر اس کا مالکن کے کمرے میں بیٹھنا مجھے بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہے، مگر مالکن نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا تھا۔ بہرحال میں کچن میں آئی، میں نے تھوڑے بہت ٹرے میں فروٹ وغیرہ بھی رکھے اور چائے لے کر میں مالکن کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ لڑکا جس نے تھوڑی دیر پہلے نقاب کیے ہوئے تھا وہ مالکن کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں گئی تو وہ مزید خاموش ہو گیا، اتنا شروع کر دی۔ میں اسے برقع اڑھا کر اس لیے لائی ہوں کہ باہر چوکیدار کھڑا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں یہ لوگ۔ میں ویسے اسے لانا نہیں چاہتی تھی، اسلم کو بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ مدد کروا دے گا، دن پورا تم کام کر کے تھک جاتی ہو۔ دیکھو نا آج بھی کافی سارے کام رہ گئے، میں نے تمہیں جو کپڑے دھونے کے لیے دیے تھے وہ ادھر ہی پڑے ہیں۔ مالکن نے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ واقعی وہ اسلم کو میری مدد کے لیے ہی لائی ہیں، مگر اسلم کے تیور کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ وہ مالکن کی طرف ایسے بے باکی سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کوئی ڈر ہی نہ ہو، جبکہ ہمارے یہاں تو مالک کو دیکھنے سے پہلے نوکرزاد 100 بار سوچتی ہے، مگر اسلم کا انداز تو نرالا ہی تھا۔ اسے دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کہیں یہ ہم پر کوئی مصیبت ہی نہ لے آئے، کیونکہ اکثر نوکروں کی غلطیوں کی سزا سبھی کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اس وقت مالکن نے اسلم کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ آ جائے۔ میں اس کے ساتھ کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ لڑکا تھا۔ اس گھر میں تو میں نے ہمیشہ عورتوں کو ہی کام کرتے دیکھا تھا، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ یہ لڑکا میں نے اس گھر میں نوکر کے روپ میں دیکھا تھا۔ بہرحال جب میں کچن میں آئی تو مجھے اسلم کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے شام کا کھانا بنانا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ وہ سبزی وغیرہ کٹوانے میں میری مدد کرے گا، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہی وہ آیا اور میں انتظار کرتی رہ گئی۔ الٹا مجھے رات کا کھانا بنانے میں کافی دیر ہو گئی۔ رات سے تھوڑی پہلے میں نے دیکھا تو وہ وہی برقع اوڑھے مالکن کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ وہ مالکن کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں گیا تھا، میں تو اس کے انتظار میں بیٹھی رہ گئی، مگر وہ مالکن کے ساتھ پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ مالکن کے ساتھ باہر بھی کہاں گیا تھا۔ مالکن کے ساتھ باہر بھی برقع اوڑھ کر گیا تھا، جبکہ مالکن نے تو یہی کہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب کو بتائیں گی، مگر فی الحال تو وہ پردے میں ہی اپنا چہرہ چھپا کر اندر باہر جا رہا تھا۔ لیکن شام کے وقت جب مالکن واپس آئیں تو گاڑی کے دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے تو اس لڑکے کو پہچانا ہی نہیں۔ اسلم تو اب سلمہ لگ رہا تھا،
اس نے اپنے چہرے کا حلیہ ہی بدل لیا تھا۔ چہرے پر جو داڑھی کے نام پر تھوڑے بہت بال تھے وہ بھی صاف کر لیے تھے۔ اب وہ کسی عورت سے بھی زیادہ نازک اور حسین لگ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بھی دیکھ کر پہچان نہیں پائے گا۔ وہ لڑکا تو کیا، کوئی 15-16 سال کی ایک حسین لڑکی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مالکن نے مجھے مسکرا کر دیکھا، اور کرنا کتنا برا سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی گھر کے کاموں کے لیے میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تم لڑکی ہو، بلکہ چھوٹی بچی ہو، تم کب تک بھاری چیزیں گھسیٹو گی، فریج ادھر سے ادھر کرو گی، صوفے اور برتن وغیرہ صاف کرو گی؟ اس سے اچھا ہے کہ تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہٹا کٹا گبرو جوان ہے، لیکن بس اس کے حلیے پہ مت جانا تم۔ اب سے یہ اسلم نہیں، صاحب کے سامنے میں اسے سلمہ کہوں گی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ اسلم ہے۔ اسلم جاؤ، اب سے تم اس کے ساتھ گھر کے سارے کام کرواؤ گے۔ مالکن کی باتیں اور میرے ساتھ ہمدردی تو مجھے سمجھ آ رہی تھی، مگر اسلم کو اتنی خاص عزت اور اہمیت دینا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگر وہ ان کا کوئی ہم عمر ہوتا تو میں عشق معشوقی کے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ شاید ان کا کوئی اپنا مقصد اور مطلب ہوگا، مگر یہ تو مالکن سے عمر میں بھی بہت چھوٹا تھا اور تھا بھی غریب گھرانے کا۔ بھلا اسے مالکن سے کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں اپنی مالکن پر شک کرنے کی بجائے اسلم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی، مگر اس کی نظروں میں میرے لیے مجھے ہمیشہ فطور ہی نظر آتا تھا۔ اسلم سلیمہ کے روپ میں جب کچن میں آیا، میں نے سوچا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ سبزی کاٹو، مگر اس نے تو سبزی کاٹنے کی بجائے مجھے گھونا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی نظروں کے حصار میں قید ہونا بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اگر میں اس کے اصل روپ سے واقف نہ ہوتی تو شاید مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر میں اس کا اصل مرد والا روپ دیکھ چکی تھی۔ اب مجھے اس کا اپنی طرف دیکھنا بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہارا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ عورت چاہے کتنی ہی جاہل اور بے وقوف کیوں نہ ہو، ایک مرد کی نگاہوں کی تکپش کو وہ سمجھ ہی لیتی ہے، اور مجھے بھی اس لڑکے کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، مگر اسے میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگا کہ چلو تم چائے بنا لو، میں جا کر مالکن کو دے آتا ہوں، اس کے بعد آ کر تمہارے ساتھ کام کروا دوں گا۔ میں نے اسے جلدی سے چائے بنا کر دی۔ یہ رات کے 10 بجے تھے۔ آج مالک نے بھی گھر نہیں آنا تھا۔ عام دنوں میں تو میں ہی مالکن کو چائے دینے جاتی تھی، اس دن بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ چائے کی ٹرے اٹھائی اور مالکن کے کمرے کی طرف چل پڑی، مگر چائے دینے کے لیے گئی تو مالکن نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ بولی کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ اسلم لڑکا ہے، گھر کے باقی کام اس سے ہوتے نہیں، کم از کم چائے دینے کے لیے اسے بھیجا کرو، تمہیں بھی تو اس کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، چلنے پھرنے والے، صفائی والے سارے کام اسی سے کروایا کرو، اور ہاں آج کے بعد چائے لے کر میرے کمرے میں اسلم ہی آئے گا، تمہیں یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالکن کی بات سن کر مجھے تو اب باقاعدہ ان کے کردار پر شک ہونے لگا تھا۔ کوئی بھی عورت یہ کیوں چاہے گی کہ ایک نوکرانی مالکن میں ہی خرابی لگ رہی تھی مجھے، لیکن میں ان کے سامنے اس بات کا اظہار تو دور، انہیں اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آئندہ کے بعد انہیں چائے دینے کے لیے اسلم ہی آئے گا۔ جب میں مالکن کے کمرے سے واپس آئی تو کچن میں اسلم پہلے جیسی گھٹیا نگاہوں کو لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب یہ میرے ساتھ پھر سے وہی چکر کرے گا۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی، مگر میں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری جانی۔ اسلم مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار کسی عورت کو دیکھا ہو۔ وہ بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو مجھے اس سے اور نفرت ہوتی، مگر میں مالکن سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ مالکن اسلم کے لیے کتنی ہمدردی محسوس کرتی ہیں، انہیں کسی بھی طور پر اسلم کے بارے میں کوئی بری بات سننا قبول نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا، اسی لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ زندگی انسان کو بعض اوقات ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ حالات سے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی اور لڑکا ہوتا تو شاید اس کے منہ پر تمانچہ مار دیتی، مگر یہ مالکن کا چہیتا نوکر تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مگر اسلم کو بھی شے مل گئی تھی۔ عورت اگر ایک مرد کے مقابلے میں خاموش ہو جائے تو اس کے ارادے مزید بے لگام ہو جاتے ہیں، اور اسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے جذبات منہ زور ہو رہے تھے اور مجھے شاید اسے تنگ کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ میں اپنے کوارٹر کی طرف جلدی ہی بڑھ گئی تھی، کیونکہ رات کے 10 بج گئے تھے، اور ویسے تو میں 12 بجے تک کام کرتی رہتی تھی، مگر اسلم کی موجودگی میں مجھے کام کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوں اور وہ کوئی گدھ ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنے کوارٹر کی راہ لی۔
क्वार्टर के दरवाजे पर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद ही नहीं हो रहा। आज मुझे अपना आप मामूल से ज़्यादा गैर महफूज लग रहा था। मैंने अंदर से देखा तो कुंडी दरवाजे की, मगर ऐसा लगता था जैसे असलम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। कुंडी ख़राब करने का मकसद तो एक ही था कि रात के किसी भी पहर वो मेरे कमरे पर हमला कर सके, मगर मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मैंने क्वार्टर में अंदर एक भारी संदूक रखा हुआ था। वो बहुत भारी था, इसलिए मैं सोचने लगी कि मैं पहले संदूक को खाली करूं, फिर इसे दरवाजे के आगे रखूं और फिर इसमें बाकी का वज़न भर दूं, ताकि असलम तो क्या, असलम जैसा कोई भी बदनीयत शख्स मेरे कमरे के अंदर दाखिल न हो सके, क्योंकि हमारे इलाकों में औरत के साथ कोई जुल्म हो जाए तो उसका इल्ज़ाम भी औरत के ऊपर ही आता है। लोग तो यही समझते हैं कि खराबी इसी औरत के अंदर थी, वरना इस औरत के साथ इतना बड़ा हादसा न होता। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं खामोशी से उस संदूक से कपड़े निकाल ही रही थी कि कमरे के दरवाजे पर मुझे अजीब सी खटपट का एहसास हुआ। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने देखा कि असलम मियाँ वहाँ खड़े अपनी बुरी नीयत का पता अपनी निगाहों से दे रहे थे। उसमें ज़रा भी शर्मो हया न थी। संदूक को धकेलता वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता, मैंने एक चीख मारी और वहाँ से बाहर निकल गई। शायद उसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि मैं उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मगर उसके बुरे इरादों से बाज आने की कोई नीयत नहीं थी। दिन रात का तंग करना असलम का मामूल बन चुका था। मैंने भी इंतकाम लेने की ठान ली थी। मेरा इंतकाम बहुत सख्त और बुरा होने वाला था, क्योंकि असलम तो यहाँ एक बहरूपिये के रूप में मौजूद था। किसी भी वक्त अगर पकड़ा जाता तो मालिक उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का ऐलान कर देते। सज़ा होती उसको कि वो ज़नान खाने में औरत के रूप में क्या कर रहा है, मगर ऐसा करने की सूरत में मालकिन के गुस्से का मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था। सो मैंने सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने असलम के साथ जंग करने का ऐलान तो नहीं करना था, लेकिन उसे एक तरीके से रास्ते से ज़रूर हटाना था। असलम की आदत थी कि रात को 10 बजे के करीब मालिक के आने से पहले वो मालकिन के कमरे में जाता और उसके हाथ में चाय की ट्रे भी होती थी। लेकिन असलम ये नहीं जानता था कि मुझे इस हवेली के जितने मामलात के बारे में पता है, उतनी बातों के बारे में वो नहीं जानता। मालिक के आने का वक्त होता तो वो गाड़ी से हॉर्न देते थे। चौकीदार दरवाज़ा खोलता और असलम पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। उसके बाद वो रात के पिछले पहर बंगले में दंदनाता फिरता था, जब कोई भी जाग न रहा होता। अमूमन वो मुझे तंग करने के लिए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भी आता था, और मैं कुंडी ख़राब होने की वजह से पूरी रात ठीक से सो भी नहीं सकती थी। संदूक को कपड़ों से हर रोज़ भरती और ख़ाली करती, मगर आज जो मंसूबा मैंने तैयार कर रखा था वो तो असलम के वहमो गुमान में भी नहीं था। मगर आज मैंने मीठे लहजे में उससे बात की। कहा कि असलम, तुम तो अच्छे खासे मर्द हो, खामखा तुमने औरतों वाला हुलिया बना रखा है। इंसान बनो, तुम्हें क्या ज़रूरत है हर वक्त का ये दुपट्टा और चादर करने की। आज तो मालिक भी घर पे नहीं है, तुम मर्दाना लिबास पहनो, तुम उसी में अच्छे लगते हो। और वैसे भी चौकीदार तो दरवाजे पर होता है, उसे क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है। चौकीदार को तो अंदर आने की इजाज़त ही नहीं। तुम मालकिन के कमरे में जाओगे तो उन्हें आज खुशी मिलेगी तुम्हें इस तरह देखकर। जाओ शाबाश, चाय लेकर जा ही रहे हो तो कम से कम कपड़े अच्छे पहन कर जाओ। मालकिन भी रोज़ तुम्हें इस जनाना हिजड़ों वाले हुलिये में देख देख कर तंग आ चुकी होंगी। मेरी बातों से असलम को बड़ा जोश मिला। उसने जाकर फ़ौरन से अपने कपड़े बदले और पहले की तरह तैयार हो गया था। उसका रूप मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। मैंने उसे देखा तो दिल ही दिल में अपने मंसूबे को दाद देने लगी थी। आज जो कुछ होने वाला था उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, और उसे हमेशा के लिए तबाह करने के लिए भी काफ़ी था। मैंने खुशी खुशी उसे चाय वाली ट्रे पकड़ा दी थी। वो चाय वाली ट्रे पकड़कर मालकिन के कमरे की तरफ चला गया। बेसब्री से मैं मालिक के आने का इंतज़ार करने लगी। ज़्यादा देर नहीं थी, 5-6 मिनट में घर के दरवाजे को मैंने ऐसे खोल दिया कि मालिक के हॉर्न बजाने से पहले ही घर का दरवाज़ा उन्हें खुला मिल गया। मैं सामने ही खड़ी थी। मुझे तो वो बहुत पहले से जानते थे। मैं यहाँ ख़ानदानी नौकरानी थी, इसीलिए मुझे वो हमेशा देखकर खुश ही होते थे। आज जब मैंने देखा कि मालिक घर आ चुके हैं तो मैंने उन्हें रोकने की बजाय सीधा कहा। मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ़ थी कि मालकिन कभी भी अपने शौहर के सामने सर नहीं उठाएगी,
نہ ہی وہ کبھی اسلم کا ساتھ دے گی، نہ اسلم کو ترجیح دے گی۔ پھر وہی ہوا جو میں نے منصوبہ بنایا تھا، جیسے میں نے سوچا تھا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ مالکن کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی تھی۔ مالکن رونے لگی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر میں بھی ادھر چلی گئی تھی۔ میں تو اسی انتظار میں تھی کہ کب اسلم کے اس سین کا خاتمہ ہوتا ہے اور میں بھی اس کا تماشا دیکھوں۔ دن رات وہ جو مجھے تنگ کرتا تھا، میں آج اس کا حشر دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا مالکن چور چور چلا رہی تھی۔ مالک بھی حیران پریشان کھڑے تھے۔ یہ لڑکا چور ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اسی نے بلایا ہے۔ مالکن میری طرف اشارہ کر کے بولی تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں مالک، میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اب چاہے مجھ سے جو بھی قسم دے دیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنا کہ میری بیوی اور تمہاری مالکن جھوٹ بول رہی ہے، اسے کیا ضرورت ہے تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی؟ یقیناً یہ لڑکا تم سے ملاقات کرنے کے چکر میں ہی یہاں تک پہنچا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہارا باپ تو بہت شریف تھا، اس نے 25 سال ہماری نوکری کی اور تمہاری ماں نے بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، مگر تم ہو کہ تم نے تو اپنی محبت اور بے لگام جذبات کی وجہ سے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اس لڑکے کو آتے کوئی اور دیکھ لیتا تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچتا۔ دیکھو تو اس کی عمر بھی تم جتنی ہے، یقیناً یہ تمہارے کہنے پر ہی یہاں آیا ہوگا۔ اب میں تمہیں ایسی سزا سناؤں گا کہ تم نے زندگی میں کبھی محبت کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ میں اپنے مالک کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جو چال میں نے چلی تھی وہ تو مجھ پر ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ مالکن تو ایسے مطمئن کھڑی تھی جیسے اس کی نظر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو، پر جب مالک نے اسلم کے لیے سزا سنائی تو مالکن کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ مالک نے حکم دے دیا کہ اسلم کو زندہ اسی گھر کے صحن میں دفنا دیا جائے اور دوبارہ کبھی اس گھر میں اس کا ذکر بھی نہ ہو۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی سزا سنا دی کہ تم آئندہ کے بعد اس بنگلے سے نہ ہی باہر جاؤ گی اور نہ ہی کسی سے بات کرو گی، اپنے کوارٹر تک محدود رہو گی، اپنی مالکن کی خدمت تک ہی رہو گی، گھر سے باہر جانا ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اس اعلان نے جہاں مجھے پریشان کر دیا تھا، وہیں مالکن کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ مالکن مجبور ہو گئی تھی کیونکہ وہ تو اس لڑکے کو پہچاننے سے ہی انکار کر چکی تھیں۔ وہ تو اب اپنے شوہر کے سامنے اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے بھی ان کی طرف دیکھا تو ان کی تو جیسے مالک نے اپنے ارادے پر عمل کرنے سے گریز نہیں کیا، نہ ہی ہچکچائے تھے۔ انہوں نے قبر سچ مچ کھودنے کا حکم دے دیا۔ مالکن نے انہیں ہلکے انداز میں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ چور ہے، اسے جانے دیجیے، ہمیں اس کے لیے اپنے محل میں ایک قبرستان بنانے کی کیا ضرورت ہے، مگر مالک بضد تھا کہ میں اسے زندہ دفنا کر رہوں گا۔ اس نے ہمارے خاندان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں کبھی بھی ایسا مجرم چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ مالک کی صفاقی دیکھ کر مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے دفاع میں ایک لفظ نہیں بولا، ورنہ شاید انہیں یہ لگتا کہ میں واقعی میں اس لڑکے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہوں۔ میں اگرچہ اسلم سے نفرت کرتی تھی، مگر اتنی نہیں کہ اسے قبر تک ہی پہنچانے کا خیال کروں۔ خیر، مالک نے اپنی سزا پر عمل کیا۔ ان کے حکم پر فوری عمل کیا گیا تھا۔ ایک قبر صحن میں کھودی گئی اور بیچارے اسلم کو اس میں لٹا کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ مجھے تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے رونا بھی آ رہا تھا کہ میری وجہ سے ایک شخص کی جان اتنے بھیانک طریقے سے لی جا رہی ہے۔ قبر کھود دینے کے بعد اسلم کو تیار کیا گیا۔ اسلم کو اس میں لٹانے لگے تو مالکن چیخ پڑی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں مالکن پر جا لگی تھیں۔ کسی کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسلم کے قبر میں زندہ دفنائے جانے پر مالکن اتنا برا حال کر لے گی۔ مالکن کے اپنے جذبات اس کے قابو میں نہ رہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اسلم کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسلم کو گلے لگائے بری طرح سے رونے لگی تھی۔ مالکن کے شوہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جان لیتا، مالکن اس کے پاؤں میں پڑ گئی۔ مالک کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس کے پاؤں میں پڑ گئی۔ مالک کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، ایسا مت کریں جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لڑکا کوئی مجرم نہیں ہے، اسے میں ہی اس گھر میں لائی تھی، پر جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ خدا کے لیے اس کی سزا کو فوری طور پر ختم کر دیں۔ میں آپ کو ساری بات سچ سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ مالک ہکا بکا سب کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔
लड़के को गले लगाने का जहाँ तक ताल्लुक था, तो ज़ाहिर है मालकिन किसी गैर महरम को अपने शौहर के सामने गले तो नहीं लगा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मालकिन का कोई पसंदीदा या फिर करीबी शख्स है। तभी मालकिन ने जो बात बताई उसने मेरे भी होश उड़ा दिए। मालकिन ने मालिक के सामने एतराफ़ कर दिया था, एतराफ़ जुर्म भी और एतराफ़ चोरी भी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर यहाँ पर और किसी मकसद के तहत नहीं लाई थी, बस अपनी इज़्ज़त और अपना भरम कायम रखना चाहती थी। मेरी अम्माँ मुझे रोज़ ही कहती थी कि तुम कोई न कोई चीज़ हमारे घर की तरफ भी भिजवा दिया करो। मैं अपनी अम्माँ के घर कोई भी चीज़ भिजवाती तो मुझे अपना आप कम महसूस होता। आपने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझे इस महल में रहने के लिए जगह दी, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, पर मैं अपने माँ बाप को भूल नहीं सकती। मेरे माँ बाप भी अपनी गुर्बत की वजह से तंग हैं। मैं उन्हें यहाँ से चीज़ें भिजवाती हूँ। इसी मकसद के लिए मैंने असलम को यहाँ रखा। असलम ने जो कुछ भी किया मैं उस सब से बाखबर हूँ। मैं जानती हूँ कि असलम अच्छे किरदार का मालिक नहीं है, मगर खुदा के लिए इसे मेरी गुर्बत की निशानी समझकर छोड़ दें। अगर आप इसे कुछ कहेंगे तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मालिक का गुस्सा भी ठंडा हो चुका था, क्योंकि असलम के बारे में जो ख्याल पहले उनके जहन में आया था वो गलत साबित हो चुका था। मालिक के लिए अपनी अना की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अपनी गैरत पर तो कोई भी मर्द समझौता नहीं करता। बस इसी वजह से इन्होंने असलम को वहाँ से जाने का कह दिया, इजाज़त भी दी, बाइज़्ज़त उसे अपने घर में बिठाया और अपनी बीवी से भी यही कहा कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। एक शौहर के माल पर बीवी का हक सबसे ज़्यादा होता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे साफ साफ कह देती, ऐसा करने की ज़रूरत न थी। मालकिन के इस एतराफ़ ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम होने से बचा दिया, वरना पता नहीं सारी ज़िंदगी मैं उस बंगले की 4 दीवारों को देखते कैसे गुजारती। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, आज मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मगर बुरी नीयत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए यही कहूँगी कि कभी भी अपने दिल में किसी के लिए बुरा ना सोचें।